پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس یا وہ لائٹ آر اوز جو ہیں وہ سب سی ایس کے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے بلنڈر سامنے آنا تو چیف الیکشن کمیشنر نے بھی ظاہر آپ کو دیکھے ہوں گے اس طرح کے بلنڈر جج جگدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ جنریشن والے لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بعد یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ دیکھیے اوپن اینڈ شٹ کیس تو الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں. اس میں ہم نے پہلی پٹیشن فائل کر دی، تو اسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشل ہو تاکہ ان پہ پریشر ہو. سر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے، کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 56 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے، وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹریبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا، لیکن ٹریبیونل میں یہ پروسیس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹریبیونل جاتے ہیں تو ٹریبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹریبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹریبیونل بنے ہیں وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے، اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائے تھے کہ وہ پارلیمان میں ہو، نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے ہیں. آپ نے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا آپ کے حق میں، اس کے بعد سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے آپ کے خلاف دے دیا. اب دوبارہ سے جب آج جو مخصوص نشستیں دی اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جو کہ ابھی سنایا نہیں، لیکن اگر آپ کے حق میں آ کے آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دوبارہ سے آپ کے خلاف قرار دے دے گا؟ نہیں، دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹی سے وہ سپریٹ ایشو ہے، وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بے شک آپ ڈس ایگری کرو، ہمارا ریویو پینڈنگ ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹی سلیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے. انشاءاللہ ہم امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا. پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے ریکمنڈیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا. ایشو ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائیں تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو. الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ، لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ، لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی. آبویسلی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی غلطی کسی طریقے صاحب سے بھی ہوئی ہے؟ عدالتیں تو جس عدالت کی بجائے کہ بنیادی غلطی کو پکڑے گی. آپ نے کیا کیا تھا کہ جس کا آج کانسیکوینس کی ضرورت ہے؟ دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کا ایشو تھا، کیونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلا نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی، کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے ہیں. یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروایا، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا. ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا، یہ کہا گیا کہ آپ نے انٹرا پارٹیز کی نشان چلا گیا. جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا، اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے. یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا، کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا، اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں اسٹے موجود تھا. اس کے بعد ہمارے حق میں اسٹے آیا تھا. کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا، اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی. جب نشان چلا گیا تو وہ آپ یو نو کہ وہ کیا ہوا تھا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ کے جو تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں کو نہیں دور کیا جاتا ہے تو کیا احتجاجی تحریک شروع کریں گے؟ اور سننے میں خبریں گردش کریے کہ لانگ مارچ کی جانب بھی آپ لوگ غور کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دیکھو ہم ویکلی یا فورتھ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا، پیسفل رہے گا. یہ ہمارا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں.
Thank you.